پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسداللہ خان ہوں. پنجاب میں الیکشن کا شیڈول آ گیا. خیبر پختونخوا میں نہیں آ سکا. آج ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں 6 رکنی جو ٹیم ہے الیکشن کمیشن کی وہ گورنر صاحب سے ملنے کے لیے گئی, لیکن گورنر حاجی غلام علی صاحب کے ساتھ یہ ملاقات جو ہے یہ بے نتیجہ رہی اور الیکشن شیڈول نہیں آ سکا. لیکن دوسری اس میں خبر یہ ہے کہ اب یہ 1 ہفتے بعد دوبارہ میٹنگ ہوگی اور اس میں کچھ طے پائے گا کہ تاریخ کیا دینی ہے, اس میں وجوہات کیا ہیں. یہ تو تفصیلات ہمارے سامنے نہیں آ سکی. ہم کوشش کریں گے حاجی غلام علی صاحب پروگرام میں ہمیں جوائن کریں. انہوں نے وعدہ تو کیا تھا, اگر وہ جوائن کرتے ہیں تو ان کے سامنے ہم کچھ سوال رکھ دیں گے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جیسے ہی شیڈول آیا ہے, ظاہر ہے تمام سیاسی جماعتوں کی اپنی شیڈول آنے سے پہلے ہی جو الیکشن مہم ہے اس کا بھی آغاز ہو گیا ہے. کوئی سیاسی جماعت جلسے کر رہی ہے, کوئی ورکرز کنونشن کر رہی ہے, کوئی ریلیاں نکال رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے بھی آج ایک ریلی نکالنے کا اعلان کیا تھا, لیکن دفعہ 144 نافذ کر دی گئی. پھر جب ریلی نکالنے کی کوشش کی گئی تو پولیس نے اس پر کریک ڈاؤن کیا اور پاکستان تحریک انصاف کا ایک کارکن جو ہے وہ اس میں جاں بحق ہو گیا ہے. اب پاکستان تحریک انصاف اس کو بہت کرٹیسائز کر رہی ہے. اوبیسلی تصاویر شیئر کی جا رہی ہیں, سوشل میڈیا پر ایک کوہرام برپا ہے. ساتھ ہی ساتھ اس ریلی کی چونکہ اس پر پابندی عائد کر دی گئی تھی, اس کی کوریج پر بھی پابندی لگا دی گئی, تو اس ریلی کو جو ہے جو کہ ہو بھی نہیں سکی, لیکن اس کو دکھانے پر بھی پابندی تھی. اب صورتحال الیکشن اناؤنس ہو گئے, لیکن سیاسی جماعتوں کے لیے ماحول ایسا لگتا ہے کہ برابر نہیں ہے اپنی کیمپین کرنے کے لیے. تو حالات کدھر جا رہے ہیں, اسی پر آج اپنے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ ارشاد بھٹی صاحب موجود ہیں اسٹوڈیوز میں, سینئر تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ بھٹی صاحب, خوش آمدید, آپ کا پروگرام میں شرکت کرنے کا شکریہ. عارفہ نور صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اینکر پرسن ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں, سینئر صحافی ہیں. بہت شکریہ عارفہ نور صاحبہ. ارشاد احمد عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ ارشاد عارف صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. بھٹی صاحب, یہ جو آج لاہور میں ہوا ہے, ریلی پر پابندی لگ گئی, دفعہ 144 لگا دی گئی, اور اس پر حکومت یہ کہتی ہے کہ چونکہ آج ایک اور بھی ایونٹ تھا عورت مارچ کے حوالے سے, خواتین کا ایک احتجاج تھا, تو دوسرا ایونٹ الاؤ نہیں کیا جا سکتا تھا. آپ کو کتنا جسٹیفائڈ لگتا ہے دفعہ 144 کا نفاذ؟ سیاسی جماعتیں تو اب ظاہر ہے الیکشن اناؤنس ہو گئے ہیں, اپنی ریلیاں جلسے اور ایکٹیویٹیز تو کریں گی. بھائی جان, سب سے پہلے تو پی ڈی ایم مطلب حکمران اتحاد کو کہنا ہے کہ تشدد, مار کٹائیاں, پھینٹیاں, آنسو گیس شیلنگ, من گھڑت جھوٹے جعلی مقدمے, گرفتاریاں, ہتھ کڑیاں, جیلیں, حوالاتیں, بھائی جان اتنا ہی ظلم کریں جتنا آپ سہ سکیں. یہ وقت ایک سا نہیں رہتا. آپ وہی ہیں جو کل کہتے تھے عمران خان ظلم کر رہا ہے, ہم جھوٹے مقدمے بنا رہا ہے, جیلیں حوالاتوں میں ڈال رہا ہے. وقت وہ بھی نہیں رہا, وقت یہ بھی نہیں رہنا. اور یہ بہت تھوڑا ٹائم ہوتا ہے. لگتا ہے فرعونیت جب عروج پر ہوتی ہے تو لگتا ہے کہ یہ ہمیشہ کا اقتدار ہے. یہ وہ حضرت علی کا قول ہے, یہ کرسی اگر مستقل یا پائیدار ہوتی تو تم تک کیسے پہنچتی. تو یہ ان کو یہ جو بو رہے ہیں یہ کاٹنا پڑے گا. یہ جو آج کر رہے ہیں کل بھگتنا پڑے گا. تو سب سے پہلے تو وہ جو فوت ہوا ہے اللہ اس کی مغفرت کرے اور اس کے خاندان سے دلی ہمدردی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب عورت مارچ کے لیے آپ نے یہ دفعہ لگائی تھی تو وہ تو ہائی کورٹ نے اجازت دے دی تھی, حیا مارچ کی بھی دے دی تھی, عورت مارچ کی بھی دے دی تھی, پھر کیوں لگائی؟ یہ بدنیتی ہے. یہ جب سے اقتدار میں آئے ہیں, یعنی میں عمران خان پر 76 مقدمے, زرداری صاحب, نواز شریف, مریم نواز, بلاول بھٹو, مولانا صاحب, شہباز شریف, ساروں کو ساری زندگی ملا لیں ان کی تو 76 مقدمے 11 مہینوں میں یا سال پہ ان پہ نہیں بنے ہوں گے. اور ہمارا اسلام آباد کا ایم این اے علی اوان, 56 مقدمے اس پہ. اور عمران خان پہ مقدمہ کیا ہے کہ وہ گھر بیٹھا ہوتا ہے تو دہشت گردی کا مقدمہ, توہین مذہب کا مقدمہ, قتل کا مقدمہ. تو اور یہ کون کر, رانا صاحب جن کے لیے ہم کھڑے ہوئے تھے کہ آپ کے خلاف جعلی مقدمہ بنایا گیا ہے, جن کے خلاف ہم ہمیشہ سے کرتے تھے کہ آپ کے خلاف جعلی, ان کے لیے ہم بات کرتے تھے, آج وہ وزیر داخلہ ہیں. تو یہ بدنیتی پر مبنی ہے. انہوں نے پہلے دن سے لانگ مارچ ہو, یہ بنا وارنٹ گھروں میں گھسے, اور اندر گئے اور انہوں نے عورتوں کو پھینٹیاں لگائی, بچوں کو مارا, خواتین کو مارا اور ان کو مارا. اور آج بھی انہوں نے یہ کیا ہے. جب عدالت نے اجازت دے دی تھی تو پھر آپ کو دفعہ ہٹا لینی چاہیے تھی. اور یہ سارے عذر ہیں, یعنی آپ جو شیشے توڑے ہیں گاڑیوں کے, جو پہلے پانی اور پھر آنسو گیس شیلنگ کی ہے, جس طرح مارا ہے یار, اس طرح دشمن کو نہیں مارتا. جب آپ کہتے ہیں نا کہ یہ فساد ہے, یہ فتنہ ہے, یہ دشمن ہے, یہ آئین کا غدار, ملک کا دشمن, اس کو مارنا ہے, اس کو
سائڈ پہ کرنا ہے، اس کو سائڈ پہ کرنا ہے تبھی ہمارا، تو پھر یہی ہوگا. صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. اور پھر گاڑیوں کے جو شیشے توڑے گئے، عارفہ نور صاحبہ، معاملہ یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے ایک سیاسی جماعت یا ایک گروہ ایک دفعہ 144 کی خلاف ورزی کر بھی رہا ہے تو نہتے جو شہری ہیں ان کی گاڑیوں کے شیشے توڑنے کی اجازت تو قانون پھر بھی پولیس کو یا کسی بھی ریاستی ادارے کو نہیں دیتا. تو آج جو کچھ لاہور میں ہوا ہے اس پر آپ کیا کامنٹ کریں گی، کیسے دیکھتی ہیں اسے؟ شکریہ سر، آپ نے بلایا. کیا کہیں سر، میرے خیال میں تو ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری جتنی اپوزیشن میں جماعتیں ہوتی ہیں ان سے زیادہ جمہوری کوئی نہیں ہوتا، اور جتنی ہماری سیاسی جماعتیں پاور میں آتی ہیں ان سے زیادہ اتھارٹیرین بھی کوئی نہیں ہوتا. سال پہلے کی بات ہے، ہم عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف پہ یہ تنقید کرتے تھے، کبھی وہ کوئی قانون بنا رہے ہوتے تھے، کبھی وہ کہہ رہے ہوتے تھے اس پہ تنقید مت کرو، وہ جو اپوزیشن کو جیل میں ڈال رہے ہوتے تھے. اور ہم سب کو لگتا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN جو ہیں وہ اب جمہوریت کو سمجھ گئے ہیں، لوگوں کے حقوق کو سمجھ گئے ہیں. اور آج یہ حال ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ہمیں لگتا ہے کہ اب ان کو کوئی جمہوری جو قدریں ہیں وہ سمجھ آ گئی ہیں، اور جو PMLN جو ہمیں بہت بہتر لگتی تھی اب وہ پاور میں آئے ہیں تو ان کا بھی یہی حال ہے. سر کیا کہہ سکتے ہیں؟ اوپر سے مجھے بتائیں آپ کہ ایک تو جو لاہور میں ہوا سو ہوا، اس کے بعد آپ ایک پیمرا کی طرف سے نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کور نہیں کر رہے. تو جو آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ گاڑیوں کے شیشے توڑے گئے شہریوں کے، تو میں اس پہ کیا کامنٹ کروں؟ کیونکہ میں نے تو سوشل میڈیا پہ بہت سی ویڈیوز دیکھی ہیں، مجھے کیا معلوم وہاں کیا ہوا ہے. ہمارے تو مین سٹریم ٹی وی چینلز نے ہمیں بتا ہی نہیں پائے کہ ایگزیکٹلی وہاں ہوا کیا ہے، کچھ مصدقہ ہو سکتی ہیں، کچھ غیر مصدقہ ہو سکتی ہیں. یو رائٹ، ہماری کوریج ہی نہیں ہوگی سر اس بات کی. تو پھر ہم کیسے، خود ہمیں ہر جماعت جو پاور میں ہوتی ہے بتاتی ہے کہ سوشل میڈیا پہ تو غلط بیانی ہوتی ہے، تو ہم کیسے، آپ مجھے بتائیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ گاڑیوں کے شیشے توڑے ہوں گے، میں بالکل یقین کر لیتی ہوں، بٹ میرے پاس تو کوئی انڈیپینڈنٹ ویریفائڈ انفارمیشن آئی ہی نہیں. اور سر یہاں کیوں رکتے ہیں؟ آپ بات کریں آج جو اسلام آباد میں خواتین کے مارچ کے اوپر ہوا ہے، اس پہ بھی ذکر کر لیں کہ ٹھیک ہے ایک سیاسی جماعت تھی، اس کا بھی حق تھا، بٹ آج خواتین اسلام آباد میں مارچ کرنا چاہ رہی تھی. ہر سال یہ ہوتا ہے، ہر سال وہ مارچ کرنا چاہتی ہیں تو ان کے ساتھ بھی زیادتی کی جاتی ہے. مطلب کہ where will this end? Why ریاست ہو یا جو بھی پولیٹیکل پارٹی پاور میں آتی ہے وہ کیوں ایک دم جو ہے وہ ہمیں بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کو کوئی جمہوری جو پرنسپلز ہیں ان کی کوئی قدر نہیں ہے. جی بالکل صحیح ہے. جی ہاں، آواز تو کسی کی بھی جمہوری حق ہے، آواز اٹھانے کی آزادی ہے اور احتجاج کرنے کی اور ریلی نکالنے کی آزادی ہے، چاہے وہ عورت مارچ کے شرکا ہوں. اگر وہ قانون نہیں توڑے تو ان کو آزادی ہونی چاہیے. ارشاد عارف صاحب، ایک معاملہ یہ ہے کہ جیسا ابھی عارفہ نور صاحبہ نے کہا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، جب ہم کوریج نہیں کر پا رہے ہوں گے تو ہمیں نہیں پتا کون سی ویڈیو جو سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کر رہی ہے وہ مصدقہ ہے، کون سی غیر مصدقہ ہے. اب سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں بھی گردش کر رہی ہیں کہ جو علی بلال ہیں عرف ذلے شاہ، ان کو پولیس نے حراست میں لے لیا، وہ بالکل ٹھیک تھے اور اس کے بعد ان کو شہید کیا گیا، قتل کیا گیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کی ریلی پر کوریج کی کا پریسیڈنٹ جو ہے اس کی پابندی کا، وہ موجود ہے پہلے سے؟ آپ تو ایک زمانے سے میڈیا کو دیکھتے چلے آ رہے ہیں اور میڈیا کا حصہ ہیں. کیا اس کا پریسیڈنٹ ہے کہ اس طرح کی ریلی جو اگر خلاف قانون میں نکل رہی ہے تو اس کو میڈیا کور نہیں کر سکتا؟ دیکھیں، دو تین چیزیں ہیں. پہلی بات تو ہے یہ بالکل اس کی پریزیڈنٹ موجود ہے. ایوب خان کے دور میں، جناب ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں، ضیاء الحق کے دور میں، پرویز مشرف کے ایک دور میں، آخری دور میں اس طرح کی پابندیاں ہوتی تھیں. لیکن جمہوری ادوار میں ایسی پابندیوں سے اعتراض برتا جاتا تھا. بدقسمتی یہ ہے کہ موجودہ حکمران جمہوریت کے دعوے دار ہیں اور پنجاب میں جو حکومت ہے وہ غیر جانبدار نگران حکومت ہے. آپ کو علم ہے کہ یہ غیر جانبدار نگران حکومت کا تصور آئین میں اس لیے اس بنیاد پر آیا تھا کہ جب انتخابات ہو رہے ہوں تو تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملے. اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ غلام اسحاق خان کی حکومت تھی تو سارے IJ کے لوگ ان کے وزیر بن گئے تھے.
جب 93 میں اس کے بعد بینظیر بھٹو صاحبہ نواز شریف کی حکومت ختم ہوئی تو اس کے بعد جو پیپلز پارٹی کے لوگ تھے غلام اسحاق خان نے ان کو وزیر بنا لیا. تو اس لیے پھر تصور آیا کہ جی ایک غیر جانبدار حکومت نگران حکومت الیکشن کرائے تاکہ وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کر سکے, کسی کی فیور نہ کر سکے. اور پنجاب میں غیر جانبدار حکومت ہے جو 1 بجے, یہ ریلی کا اعلان تو 3 دن سے پہلے ہوا تھا اور آج 1 بجے دفعہ 144 نافذ کیا گیا. اور میں وزیر اطلاعات کو سن رہا تھا اور بڑے پریشان ہو رہا تھا. انہیں جو اس کی وجہ بیان کی, انہوں نے کہا جی لاہور میں ٹریفک کے مسائل پیدا ہو رہے تھے اور اس کی وجہ سے جو ہے ہمیں دفعہ 144 نافذ کرنا پڑی. یعنی پہلی دفعہ ہماری ایک حکومت ایسی بھی ماشاءاللہ آئی ہے. نوٹیفیکیشن آیا ہے شاہ صاحب, اگر ہاں جی 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 تو یہ تحریر نوٹیفیکیشن میں یہ لکھا ہے کہ اس میں جو ٹریفک کے مسائل ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں اور یہ ایک معمول بن گیا ہے مختلف گروہوں کا احتجاج کرنا. شاہ صاحب آپ اپنا کامنٹ جاری رکھیے گا, مین ویل ہم دکھا بھی دیتے ہیں یہ نوٹیفیکیشن جو پنجاب حکومت کی طرف سے جاری ہوا. یعنی ماشاءاللہ ہم اتنے سیوک سینس اتنی پریویل کر گئی ہے اور ایسی حکومت آ گئی ہے جس کو ٹریفک کے مسائل کی اتنی زیادہ فکر ہے کہ وہ آئین کی خلاف ورزی کر سکتی ہے, شہری حقوق کی خلاف ورزی کر سکتی ہے, عوام پر تشدد کر سکتی ہے, سیاسی کارکنوں کو بلا جواز گرفتار کر کے پولیس تشدد کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے. اور یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے. یہ کم از کم نہ کسی فوجی حکمران کے دور میں ہوا ہے نہ سویلین حکومت کے دور میں کہ پولیس جو ہے وہ ڈنڈے مار کے شہری املاک کو نقصان پہنچا رہی ہے. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے. اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا. یہ ہوتا تھا کہ ایسی ڈنڈا بردار فورس جو ہے ماڈل ٹاؤن میں گلو بٹ تھا, یعنی پولیس کی موجودگی میں یہ کام ہوتے تھے. جو حکمران پارٹی کے ورکر جو ہیں ان کو یہ کام ان سے کرایا جاتا تھا, لیکن پولیس باوردی پولیس کو پہلی دفعہ استعمال کیا گیا ہے. اور اس کے باوجود دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ جی اس ملک میں آئین ہے, اس ملک میں جمہوریت ہے, اس ملک میں شہری حقوق موجود ہیں. یہ انتہائی افسوسناک بات ہے. اچھا اب جو آئین کا مسئلہ یہ ہے جی جی جو ایک پرابلم اور بنا ہوا ہے, یہ الیکشن کے حوالے سے بھی جس طرح آئین کی مٹی پلید کی جا رہی ہے. بھٹی صاحب جو کہہ رہے تھے کہ آج آپ ایسی مثالیں جو ہیں وہ قائم کر رہے ہیں جو کل کو جب آپ کے ساتھ ہوگی تو میں تو کم از کم کبھی نہیں کہوں گا کہ یہ غلط ہو رہا ہے, کیونکہ آپ خود ایک مثال سیٹ کر کے جا رہے ہیں. بالکل صحیح ہے سر. یہ جو ایک کارکن کی شہادت ہے یا 25 مئی کو جو واقعات ہوئے تھے, آپ کے خیال میں یہ اس کا ایک کاؤنٹر پروڈکٹیو سا ایک چیز ہمارے سامنے نہیں آ جاتی؟ کیونکہ لوگوں کے اندر جو ایگریشن پیدا ہوتا ہے, جو غصہ آتا ہے, وہ کہیں نہ کہیں پھر جا کے بعد میں نکلتا ہے, چاہے وہ بیلٹ باکس کے اوپر نکلے. اس سیاسی معاملہ ہے, اس کو سیاسی جماعتیں سیاسی انداز میں کیوں نہیں ڈیل کرتی؟ اگر وہ سیاسی انداز میں ڈیل نہیں کریں گی تو لوگوں کے اندر غصہ پیدا ہوگا, الٹیمیٹلی انہی سیاسی جماعتوں کو نقصان ہوگا. اس کا لوگ ان کے خلاف ووٹ دیں گے غصے میں. نہیں, یہ اب نفع نقصان سے بات آگے نکل گئی ہے. ہم بدقسمتی سے نفرت اور تقسیم کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں. سیاسی مخالفتیں ذاتی دشمنیوں میں بدل گئی ہیں. اب یہ نفع نقصان سے آگے ہے. اس کا پس منظر آپ کو یاد ہونا, یہ آ گئے, ان کو اڑتا بٹیر یا تیتر ہاتھ میں آیا, یہ اقتدار میں آ گئے. اس کے بعد ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں تھی, کوئی روڈ میپ نہیں تھا, کوئی ویژن نہیں تھا, کوئی مسئلے کا حل. شہباز شریف صاحب کا بیان آن ریکارڈ ہے کہ پتہ ہی نہیں تھا حالات اتنے خراب گئے. تو اس کے بعد خیر سے یہ آئے تو ان کے تینوں بیانیے جب پٹ گئے کہ نواز شریف صاحب کے پاس الحمدللہ زمانے بھر کی بہترین اور تجربہ کار ٹیم ہے, پٹ گیا. شہباز شریف کی گورنر اور شہباز سپیڈ سے ترکی اور چین اس مستفید ہوتے ہیں, پٹ گیا. بابائے معیشت ہے اسحاق ڈار, وہ بابائے بربادی معیشت نکلے, پٹ گیا. جب یہ ہو گیا ہاتھ دونوں خالی ہو گئے. بیانیہ انہوں نے وہ ووٹ کو عزت دو والے کا خود اس کو مار کے کفن دفن کیا, جنازہ پڑھایا, دفنا چکے تھے. تو 2 ہاتھ تھے ان کے پاس, ایک تھا بیانیہ والا, ایک تھا پرفارمنس والا, دونوں خالی ہو گئے. خالی ہوئے تو عمران خان جو غیر مقبول ترین آدمی تھا, سیاسی شخصیت تھا, وہ ہو گیا مقبول ترین. اس نے پنجاب کے گڑھ اور گھر میں ہارا. یہ 90 دن کے انتخابات پہ راجن پور کے 90,000 ووٹ بھاری پڑ رہے ہیں. ایکچول وجہ یہ ہے. تو اب جب یہ ہوا تو چارہ ہی کوئی نہیں ہے. آپ سوچئے 76 مقدمے اور ان میں سے 55 مقدمے مفروضوں پر. تو یہ کہ آپ سیاسی جماعت کا ایٹیچیوڈ دیکھ رہے ہیں, نہیں.
یہ اس وقت سیاسی جماعتیں نہیں ہیں. جب آپ پی ایم ایل این کے ساتھ وہ کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بھی مقدمے بھگتے ہیں, ہمارے خلاف بھی اچھا مجھے میں کہہ رہا ہوں کامران مرتضیٰ صاحب کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں پی جے کی حکومت میں میرے گھر پر ریڈ ہوئی ہے, میرے دفتر پر ہوئی اور یہ ہوا. اچھا ہم تو اس وقت بھی یہ آواز اٹھاتے تھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن اگر وہ ہوا ہے تو کیا آپ کو سرٹیفکیٹ مل گیا ہے؟ اگر وہ غلط ایک ہوا ہے تو کیا آپ کو غلط کرنے کا سرٹیفکیٹ مل گیا ہے؟ پھر دوسری بات جو عارفہ نور نے کہی وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں ہمارا چہرہ اور ہوتا ہے, اقتدار میں آتے ہیں چہرہ اور ہوتا ہے. اور لیکن کسی بلاول کا لانگ مارچ آیا ہے, آپ کو کبھی کوئی ہوا اس طرح؟ مولانا صاحب کا لانگ مارچ آیا, ہم گریبان سے پکڑ کے وزیر اعظم کو نکال باہر پھینکیں گے, کبھی کچھ ہوا؟ یہ مہنگائی مارچ جلوس نکالتے تھے, مارچ نکالتے تھے, کبھی کچھ ہوا؟ انہوں نے کیونکہ ان کے بس کی بات نہیں رہی, اب یہ ملک ان سے چل نہیں رہا, عمران خان کا کچھ ہو نہیں رہا, سب سے بڑی اور ایک منصوبے کے تحت, سازش کے تحت, حکمت عملی کے تحت یہ عدلیہ پر حملہ کر رہے ہیں, عدلیہ کو تقسیم کر رہے ہیں, پریشرائز کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ عمران خان کے کیسز جلدی کر کے اس کو اندر کریں. کیوں؟ کیونکہ ان کے اپنے لوٹ مار کیسز, نیب کیسز, الیکشن کمیشن 2 صوبوں کے الیکشن عدالت میں وہ فیصلہ ہو. کیوں؟ کیونکہ نواز شریف نے واپس آنا ہے, معاملہ عدالتوں تک جانا ہے. چلے وہ تو ہاں بالکل اب وہ واپس آنے کا فیصلہ نہیں کر پا رہے. حاجی غلام علی صاحب, سر آج آپ کی میٹنگ ہوئی, الیکشن کی ڈیٹ فائنل کیوں نہیں ہو سکی, رکاوٹ کیا آ رہی ہے؟ رکاوٹ نہیں ہے. آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ 2 گھنٹے سے زیادہ ایک اہم میٹنگ ہوئی اور اس میں ہر چیز پہ بحث ہوئی. دیکھو پنجاب کے حالات اور خیبر پختونخوا مرج ایریا کے حالات آپ مجھ سے زیادہ واقف ہے, ڈفرنٹ ہے. یہاں کیونکہ میں ایک آئینی سربراہ کے سے ہر چیز میرے سامنے سے گزرتی ہے, میرا فرض ہوتا ہے کہ میں وہ چیزیں ان کو بتا دوں, یہ میری تجویز ہوگی. باقی ماننا نہ, یہ الیکشن کمیشن یا جو بھی ادارے ہیں یہ ان کی ثوابدید ہے. کیونکہ قوم نے, مرج ایریا کے لوگوں نے, جتنے بھی مشران ہیں, صوبے کے حالات, وزیر اعلیٰ نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے تو تحریری طور پر آگاہ کیا کہ یہ ہماری ضرورتیں ہیں, تو ان سے اس پہ بات کی. اور ابھی باقی ان کی مرضی, انشاءاللہ منگل کے دن جا کے مزید بات کریں گے, انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. کیونکہ سپریم کورٹ کا حکم جو ہے ہر حالت صحیح. آپ سے ملاقات کے بعد جی ٹھیک ہے حاجی صاحب, آپ سے ملاقات کے بعد جو پریس ریلیز جاری کی الیکشن کمیشن نے, اس کی آخری 2 لائنوں میں وہ لکھتے ہیں کہ سیکرٹری الیکشن کمیشن نے گورنر صاحب پہ یہ واضح کیا کہ وہ ان سے صرف الیکشن کی تاریخ کے سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں, جہاں تک انتخابات کے متعلق تمام تر تیاریوں, انتظامات, امن و امان کی صورتحال سمیت دیگر کا امور کا تعلق ہے تو کمیشن نگران صوبائی حکومت اور فیڈرل لا انفورسنگ ایجنسیز کے ساتھ رابطے میں ہے اور جلد ہی ان کے ساتھ میٹنگ کر کے ان امور کو حتمی شکل دے گی. اس کا مطلب یہ ہے, وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کا کام صرف تاریخ دینا ہے, باقی جو مسائل ہیں وہ ہم باقی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ مل کر طے کریں گے, آپ صرف تاریخ دیں, باقی آپ کا کام نہیں ہے. آج ان کی یہ آج بات ہمارے ساتھ نہیں ہوئی ہے. آپ کتنے پریس ریلیز, ہم نے مشترکہ پریس ریلیز جاری کیا, ہمارے پاس جو پریس ریلیز ہے وہ مشترکہ ہے, اور ٹھیک ہے اگر انہوں نے جاری کیا وہ ٹھیک ہے, کیونکہ انہوں نے ہی ہمیں لکھا تھا کہ پروونشل گورنمنٹ سے اور ان سے آپ کنسلٹیشن کریں. ہم نے وہ کنسلٹیشن بتائی, اور الیکشن کمیشن کنسلٹیشن کرتے, آئینی ادارہ ہے, اس کا اختیار ہے, وہ کر سکتے ہیں. اور میں کوئی سوال کر سکتا ہوں؟ جی جناب. جی ارشاد عارف صاحب ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں گورنر صاحب آپ سے. حاجی صاحب, آپ کے خیال یہ ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کب تک ٹھیک ہو جائے گی جب آپ انتخابات کرا سکیں گے؟ 1 سال میں, 2 سال میں, 3 سال میں؟ نہ ایسا نہیں ہے. ایسا ہے نا کہ یہ حکومتوں کا فرض بنتا ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کوئی ایسا واقعہ نہ لائے. اگر ہمارا آپس میں اتفاق ہو, اور جس طرح آپ کے پروگرام میں نے سنا ہے کہ حکومت میں ہو تو ایک طرف اور دوسری طرف ہو تو پھر دوسری بات ہوتی ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ سیاسی جماعتوں کا فرض ہے. آج آپ دیکھ لیں, آپ بطور ایک ٹی وی اینکر جو ہمارا انٹرویو دے رہا ہے, یا آپ ایک صحافی یا ایک کوئی پاکستانی, آج مختلف یہی سوال کر رہے ہیں کہ تاریخ اور الیکشن. لیکن آپ یہ بتائیں
کہ کیا اس انتخابات کے لیے جو ہم کریں گے سپریم کورٹ کا فیصلہ، پاکستان کا ایک سیاسی جماعت بتاؤ کہ یہ استعمال کرتا ہے بشمول پی ٹی آئی. عمران خان صاحب نے کہا کہ ایک دن میں انتخابات ہونے چاہیے. شیخ رشید کا کیلنڈر کہ ایک دن میں ہونا چاہیے. سراج الحق نے آج کل پریس کانفرنس کی، آج اخبارات میں کہ صبح ایک دن میں ہوئی. یہ تانلی ہم نہیں مانیں گے. آفتاب احمد خان شیرپور نے پریس کانفرنس کی، اخبارات میں کہ ایک دن ہونے چاہیے. پرویز الہی صاحب نے کل رات کی میں کہا کہ کیا ہے ہمارے ساتھ بیٹھے ایک دن یہ انتخابات ہونے چاہیے. نہیں جی گورنر صاحب لیکن ایک سوال جی صحیح ہے سر، ایک چلے ارشاد بھٹی صاحب بھی ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں. سر اس کا مطلب تو ایک دن کے انتخابات کا مطلب ہے کہ آپ وفاقی حکومت بھی شاید بھٹی صاحب میرے بھائی ہیں جو سر محبت بھائی مجھے یہ بتائیے اس کا مطلب ہے میں آپ کی باتوں سے یہ سمجھاؤں کہ آپ وفاقی حکومت بھی توڑ رہے ہیں اور سندھ بھی توڑ رہے ہیں اور بلوچستان تو ایک دن انتخابات کروانے مان لیا آپ نے عمران خان کا مطالبہ فائنلی کہ آپ کرنے جا رہے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ آپ اچھا دوسری بات یہ کہ سپریم کورٹ کہہ چکی ہے آئینی منصب کی آپ نے خلاف ورزی کی ہے. شکر کریں آپ سزا سے بچ گئے ہیں، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کیا اس پہ بیٹھ گئے ہیں کہ فلاں فلاں کہہ رہا ہے، فلاں کہہ رہا ہے. آئین کہہ رہا ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہونے. آئین پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کہہ رہی ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات کروائیں. شیر پاؤ صاحب یہ کہہ رہے ہیں، فلاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں. یہ آئین سے بڑے نہیں، آئین کے تابع ہیں سارے. اور سپریم کورٹ نے جو تشریح کیا اس نے کہا ہے کہ آپ ان تمام چیزوں سے بالاتر ہو کر بس آپ الیکشن کی ڈیٹ دیں، آپ کا یہی رول ہے. سپریم کورٹ کا آرڈر یہ ہے. چلا یہ آرزو آپ کی پوری ہو جائے گی، لیکن میری خواہش ہے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں بہت سینئر صحافی ہے، وہ بہت باریک بینی سے ہر چیز کو دیکھتا ہے. اللہ نہ کرے کہ اس طرح ہو. ہم کہتے ہیں کہ دیکھو ایک رائے ہوتی ہے نا. میں نے پہلے خط میں بھی الیکشن کمیشن کو جو لکھا، جو اس وقت یہ سپریم کورٹ میں کوئی کیس وغیرہ نہیں تھا، ان کو میں نے یہ لکھا کہ یہ چیزیں اور یہ میری رائے ہے، وہ مسترد کر سکتے ہیں، ان کا اختیار ہے. ایسا نہیں کہ میں سر لیکن آپ نے اسمبلی کے ایڈوائس پہ 10 خط کیے ہیں، آپ ڈیٹ دے دیں. یہ کیا مشاورتیں ہو رہی ہیں؟ کیوں مشاورتیں ہو رہی ہیں؟ سیدھا سادہ مسئلہ ہے آئینی کو اتنا بحران کیوں بنا دیا آپ گورنرز نے، الیکشن کمیشن اور حکمران اتحاد نے مل کے؟ سیدھا سادہ مسئلہ ہے، آپ ڈیٹ دے دیں. دے دیں گے بھٹی صاحب اگر آپ کہتے ہیں. بالکل چلیں جی، بھٹی صاحب کی بات مان لی ہے. کل تاریخ دے دیں گے. ایک چیز یہ بتائیں سر، اگر میری طرف سے گورنر صاحب کو لو یو کہہ دیں. اچھا گورنر صاحب یہ بتائیے کہ سپریم کورٹ کی منشا یہ تھی، جب آپ جانتے ہیں جب کیس سنا جا رہا تھا تو سپریم کورٹ چاہ رہی تھی سو جلد از جلد کنکلوڈ کریں، کیونکہ 90 دن کا وقت ہے اور ٹائم کم رہ گیا ہے، اس لیے ہم اس پروسیس کو جتنا جلدی ہو سکے مکمل کریں. اور یہ بجائے کہ آپ نے دیکھا کہ 2 دن میں سماعتیں کر کے شام 5 بجے تک کر کے. لیکن میں سوال میرا گورنر صاحب آپ سے یہ ہے کہ آپ کی طرف سے اب لگ رہا ہے ایسا کہ مشاورتی عمل بہت ٹائم لے رہا ہے. جیسے آج اگر ایک ہوئی ہے تو اگلا سیشن کل بھی ہو سکتا تھا، لیکن آپ نے اس کو اگلے ہفتے تک کے لیے ڈال دیا. تو کیا آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ سپریم کورٹ جلدی چاہ رہی تھی جلدی کریں؟ بعض بات ایسے ہی نہیں کہ ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ اتفاق کہہ رہے سے یہ بات طے ہوئی ہے. گورنر صاحب میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ کیا یہ بات تاثر نہیں پختہ ہو رہا کہ آپ آئین اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کرنے کی بجائے مولانا فضل الرحمان صاحب کی خواہش کی تکمیل کر رہے ہیں جو نہیں چاہتے؟ اس نے آج تک اس بارے میں کوئی بات نہیں کی. اچھا. اور میں آئینی منصب پر بیٹھا ہوں. میرے شہر کے سارے لوگ میرے 40 سالہ تاریخ سے واقف ہیں. اور شکر الحمدللہ، شاید آپ کو بھی علم ہو کہ میں شہر سے 40 سال سے منتخب ہو رہا ہوں کنٹینیو. اور الحمدللہ جب یہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور یہ صوبائی اور وفاقی، اس میں میرا بیٹا پشاور کا میئر بنا اور 67,000 ووٹ ہم نے لیے اور 50,000 ووٹ پی ٹی آئی نے دیے. یہ کوئی بات نہیں. ہم عوامی لوگ ہیں، ہم آئین اور قانون کی بالادستی جانتے ہیں،
لیکن ایماندارانہ طریقے سے کہتے ہیں. صحیح ہے. آخری سوال گورنر صاحب یہ فرما دیجئے کہ پیر یا منگل کو آپ کے خیال میں پیر یا منگل تک تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی اور پیر یا منگل کو آپ تاریخ دے دیں گے؟ جائیں گے منگل تک انشاءاللہ, خدا خیر کرے. بالکل. اور پھر ہو سکتے ہیں آپ کے اسٹوڈیو میں آپ کو منگل کو تاریخ آ جائے گی. اچھا, منگل کو بھی خدا ہی خیر کرے گا, یعنی آپ سے کوئی توقع نہ رکھے, ساڑھے تے نہ رکھے. آپ منگل کو آپ سمجھتے ہیں کہ تاریخ دے دیں گے گورنر صاحب؟ ہاں, بٹی صاحب کو بھی منگل کے دن بلا لے, آپ کے اسٹوڈیو میں آ کے گپ شپ بھی لگا دیں. چلے, بہت شکریہ. گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یہ جو جتنی ساری گفتگو ہوئی ہے یہ ساری میں اس پر کامنٹ چاہوں گا عارفہ نور صاحبہ کے پاس چلتے ہیں, لیکن ایک چھوٹا سا بریک لے لیں اگر پہلے, تو پھر بریک کے بعد واپس آ کے اس پہ ذرا ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ رکاوٹ کیا ہے گورنر کے سامنے جس کی وجہ سے وہ تاریخ نہیں دے پا رہے. بریک کے بعد. دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. عارفہ نور صاحبہ, آپ نے سنی گورنر خیبر پختونخوا کی بات. وہ کہہ رہے تھے کہ بہت سارے مسائل ہیں, مختلف سیاسی جماعتوں کا مختلف نظریہ ہے, سب کو آن بورڈ لینا ہے. پھر وہ چاہ رہے تھے کہ کوئی سیکیورٹی کے مسائل بھی ہیں تو اس کے لیے مشاورت کے لیے وقت چاہیے اور منگل تک وہ سمجھتے ہیں کہ کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے. آپ کو اب لگتا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن ایک ہی تاریخ پر ہو پائیں گے, ایک کا شیڈیول آ گیا اور دوسرے کے لیے 54 دن نہیں بچیں گے منگل کو؟ یہ تو اب کیا کہیں, مجھے آپ بتائیں کہ کیا اس وقت یہ صحیح بات نہیں ہے کہ ہم میں سے کسی کو بھی یقین نہیں ہے کہ پنجاب کا اگر اسکیڈول آ بھی گیا ہے تو الیکشن وقت پر ہوں گے؟ دیکھیں یہ دس از آر گریٹسٹ فیلئر, اگر آپ مجھے یہ وہ استعمال کرنے دیں فریز, کہ ایک ملک ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک جمہوری ملک ہیں, مگر اس وقت ہم میں سے کسی کو بھی یقین نہیں ہے کہ پنجاب کے اگر الیکشن کی تاریخ آ گئی ہے تو الیکشن ہوں گے. ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا کی تاریخ آئے گی, اور ہم میں سے کس کو یہ یقین ہے کہ اکتوبر میں بھی الیکشنز ہو جائیں گے جو جنرل اسمبلی کے ہونے ہیں. ہمارے سسٹم میں اب اتنے مسائل آ چکے ہیں اور اس وقت اتنی ہماری جو پورا سسٹم ہے اس کے کرائسس جس کو اگر میں کہہ سکوں, اتنا بڑا ہے کہ کسی کو یقین نہیں آ رہا. آپ نے ابھی گورنر صاحب سے گفتگو کی, گورنر صاحب کہہ رہے ہیں رائے لینی ہے, یہ لینی ہے. بھائی 90 دن میں الیکشن کروانا ہے, آئین میں لکھا ہوا ہے. وہ کس چیز کی رائے لے رہے ہیں باقی جماعتوں سے؟ ان کا تو کام ہی نہیں ہے. وہ تو ایک ان کا ایک سمبولک سا رول ہوتا ہے, جیسے کہ پریزیڈنٹ کا ہونا چاہیے ہے اور گورنرز کا ہے. اس کے اندر انہوں نے تحریر بھی کر دی اسمبلی, اس کو دستخط بھی کر دیا, کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنا لی. اب تاریخ دینے پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سب کو کنسلٹ کرنا ہے. کس چیز پہ کنسلٹ کرنا ہے؟ کسی جماعت کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے تاریخ کے ساتھ. یہ کب سے ہم نے کنسنسس سے تاریخ بنائی؟ اور جو سیکیورٹی کی وہ بات کر رہے ہیں, یہ وہی ملک ہے جس میں ہم نے بے نظیر بھٹو صاحبہ جیسی شخصیت کو کھویا اور پھر بھی الیکشنز کروائے. کیا اس سے زیادہ اس وقت سیکیورٹی سچویشن خراب ہے؟ جس وقت وہ 2008 کے الیکشنز ہوئے تھے تو اس وقت جو سوات کی صورتحال تھی وہ ہم سب کو یاد ہے. آپ شاید بہت ینگ ہیں, آپ کو نہ یاد ہو, ہم باقی سب کو تو یاد ہوگی. اس وقت سوات کے اوپر جو گفتگو ہوتی تھی ٹیلی ویژن چینلز پہ, وہ یہ ہوتی تھی کہ طالبان نے ٹیک اوور کر لیا ہے سوات کو. ملٹری آپریشن ایک ہو چکا تھا اس وقت تک, پھر بھی ہم نے اس ملک میں انتخابات کروائے اور سارے ملک میں کروائے اور سوات سے بھی لوگ الیکٹ ہو کے آئے. کیا یہ سیکیورٹی سچویشن کی کہانی ہمیں سنا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو کوئی طریقہ نہیں. اور مجھے جو اس میں سب سے امیوزنگ بات لگتی ہے وہ یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام تو شاید ایک واحد جماعت ہے جس نے ایکچولی چیلنج کیا ہوا ہے پی ٹی آئی کو خیبر پختونخوا میں. ان کا وہ حال نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کا شاید پنجاب میں ہو جائے گا. اے این پی نے ریکور نہیں کیا, پاکستان پیپلز پارٹی نے خیبر پختونخوا میں ریکور نہیں کیا. اگر کسی جماعت کو فائدہ ہوگا پاکستان تحریک انصاف کی اتنے سال کی حکومت کا, جو انکمبنسی کا ووٹ ہوگا اس کا یا بوجھ ہوگا, اس کا فائدہ جے یو آئی فے کو ہوگا, تو پھر بھی الیکشن نہیں کروا رہے. کمال ہو گئی ہے بھائی. تو عارفہ صاحبہ, جو آپ جب یہ کہہ رہی ہیں کہ پنجاب میں الیکشن شیڈول آ گیا ہے, پھر بھی الیکشن ہوں گے یا نہیں ہم نہیں جانتے, خیبر پختونخوا میں ڈیٹ آئے گی یا نہیں آئے گی ہم نہیں جانتے, ایک انسرٹن سچویشن جو ہے یہ اس سپریم کورٹ کے آنے کے باوجود اگر یہ برقرار ہے,
تو ہم کیا سپریم کورٹ کے حکم کی وائلیشن کی کاسٹ پہ کیا ہم الیکشن میں نہ جائیں گے؟ یہ سپریم کورٹ کے ادارے کی پھر ڈگنیٹی اور اس کے فیصلے کی حیثیت کیا رہ جائے گی؟ یہ تو سر وقت ہی بتائے گا. میں تو آپ کو صرف یہی کہہ رہی ہوں نا کہ میں بھی کوئی نجومی تو نہیں ہوں, میں کچھ کہہ نہیں سکتی, مگر آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ خدشہ نہیں ہے؟ کیا یہ ہم روز گفتگو صحافی ہونے کے بطور صحافی ہم یہ نہیں کرتے؟ کیا ہم جس سیاستدان کو ملتے ہیں ہم ان سے یہ نہیں پوچھتے کہ سر بتائیں الیکشنز ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, اور وہ آگے سے ہمیں کیا جواب دیتے ہیں؟ آج آپ پاکستان تحریک انصاف سے بھی پوچھ لیں, کیا وہ آپ کو 100% گارنٹی سے کہتے ہیں کہ الیکشنز ہوں گے؟ تو یہ انسرٹنٹی تو ہے, ابہام ہے, ہمیں اس کی وجوہات بھی پتہ ہے, کچھ ہم ڈسکس کرتے ہیں کچھ ہم نہیں ڈسکس کرتے ٹیلی ویژن چینلز پہ, مگر ہم سب کو معلوم ہے کہ یہاں جو عمران خان صاحب نے جس وقت اسمبلیز توڑی تھیں تو تب کیا اس وقت پرویز الہی صاحب کا ایک انٹرویو نہیں آیا تھا جس میں انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ اسمبلیز نہ توڑی جائے, الیکشنز وقت پر ہو؟ تو یہ سب باتیں ہمارے سامنے ہم کو معلوم ہے, اسی لیے ہم ہر روز بیٹھتے ہیں اور ہم ہر روز یہ ٹاک شو کرتے ہیں جس میں ہم کہتے ہیں الیکشن کی تاریخ نہیں آ رہی, آ گئی ہے, پتہ نہیں اب کیا ہوگا. تو لیٹس بی آنیسٹ اینڈ ایڈمٹ کہ یہ ہماری جمہوریت کا فیلئر ہے, ہمارے سسٹم کا فیلئر ہے کہ ہمارے پاس آئین بھی نہ اس سے پہلے عمل ہوا, اور واقعات ایسے ہیں اور اب بھی شاید یہی ہوگا. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں ہمارے سسٹم کا فیلئر ہے, ہماری جمہوریت کا فیلئر ہے. ارشاد عارف صاحب, اب الیکشن شیڈول پنجاب میں آ گیا اور آج جو کچھ ہوا, حماد اظہر صاحب کی گفتگو سن کے لگ رہا تھا وہ کہتے ہیں کہ جی شاید اس کی بنیاد پر, یہ خون خرابے کی بنیاد پر حالات یہ چاہتے ہیں کہ اس طرف لے جائیں کہ الیکشن ہوں ہی نہ, تو ہم یہ موقع نہیں دینا چاہتے, اس لیے پورا امن ہو کے گھروں کو لوٹ جائیں. ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا. آپ پنجاب میں کم از کم حالات کدھر جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, اور کیا آپ کو یقین ہے کہ منگل تک جو ہے وہ الیکشن آ جائیں گے؟ اور کیا پہلے الیکشن کی ڈیٹ خیبر پختونخوا میں پہلے آئے گی یا پہلے کوئی فریق چلا جائے گا سپریم کورٹ کے پاس اور جا کر کہے گا کہ دیکھیے آپ کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے؟ یہ تو مجھے معلوم نہیں کہ کوئی فریق جائے گا یا نہیں جائے گا, لیکن میرا خیال ہے الیکشن ہوں گے اور ہو جائیں گے, کیونکہ آئین کی اس قدر خلاف ورزی اور سپریم کورٹ کو اس قدر بے توقیر کرنا نہ ریاست کے حق میں ہے اور نہ ان لوگوں کے حق میں جو اس وقت سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے. اصل میں موجودہ حکمران جو ہیں اس میں فضل الرحمان صاحب بھی ہیں اور آصف زرداری اور شہباز شریف صاحب اور سب شریک ہیں. وہ اس نالائق بچے کی کیفیت ہے جو سر پر جب امتحان آ جاتا ہے یا کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے تو وہ پھر دعائیں کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ کل شدید بارش ہو جائے, اسکول کی چھت گر جائے, یا کوئی ٹیچر فوت ہو جائے, یا کوئی چھٹی سرکاری چھٹی کا اعلان ہو جائے. ان کا پرابلم یہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہے. گورنر صاحب جو کچھ فرما رہے تھے وہ خوب بدرہ بہانہ بسیار. ابھی دیکھیں کتنا بڑا زلزلہ آیا ہے ترکی میں, 40,000 سے زیادہ لوگ وہاں جاں بحق ہوئے ہیں. ابھی الیکشن آنے والے ہیں, وہاں باقاعدہ کچھ حلقوں کی طرف سے جب یہ آواز اٹھی کہ جی الیکشن کچھ تاخیر کا شکار ہوں, تو اردوان نے بھی کہا, اپوزیشن نے بھی کہا کہ نہیں کچھ بھی ہو جائے الیکشن ہوں گے, وقت پر ہوں گے. اور اس زلزلے کی وجہ سے ہم اتنی کم ہمت قوم نہیں ہے کہ ایک زلزلے سے گھبرا کر الیکشن آگے کر دیں. ایران کی مثال ہے کہ جس دور میں وہاں پاکستان میں تو ابھی عارفہ صاحبہ صحیح یاد دلا رہی تھی کہ بڑے برے حالات میں 2008 میں جب سیکیورٹی کے بہت برے حالات تھے. بالکل, یہ مولانا فضل الرحمان نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ طالبان مارگلا کی پہاڑیوں کے پیچھے تک پہنچ گئے ہیں. یہ فضل الرحمان صاحب کی تقریر یاد ہے ہم سب کو. الیکشن پھر بھی ہو گئے تھے. اچھا, ایران میں جب جنگ تھی, خانہ جنگی تھی, اس دور میں بھی باقاعدگی سے الیکشن ہوئے. یہ جو آئین ہے یہ آپ کے الیکشن کی پیداوار ہے, یہ آپ کے جو جمہوریت ہے اور یہ اسمبلی ہے, پارلیمنٹ ہے, یہ جمہوریت کی پیداوار ہے. الیکشن کسی بھی قیمت پر پوسٹ پون نہیں کیے جا سکتے, نہیں ہونے چاہیے. ہوں گے تو یہ ایسی مثال ہوگی جس کا فائدہ غیر جمہوری قوتیں اٹھائیں گی. جی صحیح ہے, بالکل. جی بٹ صاحب, ایک تو یہ ہم نے پتہ نہیں, اللہ معذرت کے ساتھ دونوں مجھ سے سینئر ہے, صاحب عقل ہے تیرے سمیت, تو چھوٹا اس لیے بھائی ہے, کہ کیڑی جمہوریت اس ملک دو ہی نظام آئے ہیں, فوجی امریت, سویلین امریت. جمہوریت نامی تو کچھ ہے ہی کوئی نہیں. سویلین ڈکٹیٹرز آئے ہیں اور وہ سویلین ڈکٹیٹرز کے ہم بھگت رہے ہیں, ان کارٹونوں کو ہم بھگت رہے ہیں. یہ اگر کوئی ذرا برابر بھی رتی برابر بھی جمہوریت ہوتی تو یہ حال ہوتا.
اچھا دوسری بات امن و امان کہہ رہے ہیں, 2007 2013 2018 بدترین امن و امان کے حالات تھے, الیکشن ہوئے, مولانا صاحب کیا کہتے تھے, خبردار امن و امان کو صورتحال کی وجہ بنا کر الیکشن نہ ملتوی کرنا. نواز شریف صاحب کہتے تھے خوددار دہشت گردی کا واقعہ, انہوں نے کہا نا دشمن جو ہے اور دشمن قوتیں چاہتی ہیں کہ اس واقعے کو بنیاد بنا کر انتخابات نہ کروائیں. اچھا معاشی حالات, 20 ارب ٹوٹل خرچہ ہے, 5 ارب دے چکے ہیں اور باقی 15 ارب رہ گئے ہیں. آپ کو اتنی فیسیں آ جانی ہیں خدا کے لیے, اگر اسی کو ہی دیکھیں کہ 20-30 ہزار فی ایم این اے فی ایم پی ہے وہ بھی اچھا. مردم شماری 5-6 مردم شماریاں ہو چکی ہیں, 98 میں مردم شماری ہوئی, اس کے بعد 2003 2007 2013 کے الیکشن 2016 میں ہوئی. بھائی ایک کروا لو اب اس پہ. حلقہ بندیاں اکتوبر 2022 میں ہو چکی ہیں, اعتراضات سیٹل ہو چکے ہیں, ووٹر لسٹیں لگ چکی ہیں. یہ کس چکر میں رہتے ہیں؟ لیول پلینگ فیلڈ. ہاں میں آج کہنا چاہتا ہوں آخری 2 جملے. لیول پلینگ فیلڈ اگر آپ چاہتے ہیں عمران خان کے کہ نواز شریف آئے تو اور نواز شریف صاحب کے زیر سرپرستی الیکشن لڑے عمران اندر اور نائل ہو, تو عمران خان کو بھی لیول پلینگ فیلڈ دو. 4 اور 3 7 مرتبہ پیپلز پارٹی اور نون ان ملک میں حکمرانی کی, تو 7 مرتبہ اس کو بھی دو. ایک اور اس 7 جب 7 مرتبہ وزیر اعظم بن جائے پھر اس کو اندر کر دینا, نواز شریف صاحب کو باہر کر کے تو الیکشن لڑوا لینا. رائٹ سر, چلیے بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. عارفہ نور صاحبہ, یہ بتائیے کہ اب اگر الیکشن نہیں ہوتے جس طرح کے بہت سارے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے, تو پاکستان کا سیاسی منظرنامہ اگلے 4 مہینے میں 6 مہینے میں کیا ہوگا؟ حالات بہتر ہو جائیں گے؟ یعنی الیکشن نہ ہونے کی صورت میں کیا حالات بہتر ہو جائیں گے؟ اور کہا جا رہا ہے کہ جی ہمارے پاس آج معاشی صورتحال خراب ہے. یہ چلیے ہم یہ آرگومنٹ بھی مان لیں سیاسی جماعتوں کا کہ جی آج ہمیں مشکل فیصلے کرنے کے بعد الیکشن میں دھکیلا جا رہا ہے تو ہم تیار نہیں ہیں. تو چلیے 6 مہینے اگر ڈیلے بھی کر دیں تو 6 مہینے میں معاشی حالات ٹھیک ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, تو پھر الیکشن ہوں گے. کیا آج کی سیاسی جماعتیں جو الیکشن سے کترا رہی ہیں کیا یہ ان کو سوٹ کریں گے؟ کیا ہوگا پھر؟ سر دیکھیں, میرے خیال میں تو اب اگلے 6 مہینے یا مطلب کہ اگلے 6 ہفتے آپ کر لیں, ہمارے جو سیاسی فیصلے ہیں نا وہ معیشت کی حالت کے بیسس پہ ہی ہوں گے. اگر پی ڈی ایم کی جماعتوں کا یہ خیال ہے کہ وہ 6 مہینے اور تاخیر کر لیں گے الیکشنز کے اندر اور وہ ملک کو سنبھال سکتے ہیں, وہ معیشت کو سنبھال سکتے ہیں, وہ معاشرے کو سنبھال سکتے ہیں, تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. اور یہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر آج ان سے معیشت نہیں سنبھل رہی تو کل اگر عمران خان صاحب پاور میں آ جائیں گے تو ان سے بھی نہیں سنبھلے گی. اٹ از گوئنگ ٹو بی دی اکانومی, جس کو وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا, اٹس دی اکانومی اسٹوپڈ, کہ یہ معیشت ہی ہوگی جس کی وجہ سے ہمیں باقی سارے فیصلے کرنے پڑیں گے. کیونکہ اگر تو پی ڈی ایم, میرا یہ ذاتی خیال ہے, میں جس کو کہتے ہیں تجزیہ ہے, کہ اگر پی ڈی ایم کو یقین ہوتا نا کہ یہ سچ مچ تاخیر کر سکتے ہیں الیکشنز میں اور یہ حکومت اپنی ذرا تھوڑی زیادہ چلا لیں گے, تو یہ آئی ایم ایف کا پروگرام بہت پہلے کا فائنلائز کر چکے ہوتے. یہ اس لیے نہیں فائنلائز کر پا رہے کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ وہ ان سخت شرائط کے ساتھ اگر الیکشنز ہو گئے تو یہ کیسے مینج کریں گے. اور یہ ابھی تو دیکھیں جو اس وقت ہماری حالت ہے اور تنقید ہو رہی ہے حکومت پہ, یہ تو بھی صرف جو انہوں نے پہلے فیصلے کیے ہیں نا تو اس کی وجہ سے ہم الیکشن ریزلٹس دیکھ رہے ہیں. جو انہوں نے یہ ابھی 9th ریویو کے لیے جو انہوں نے فیصلے کیے ہیں اور انہوں نے جی ایس ٹی بڑھایا ہے اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں اور انرجی پرائسز بڑھی ہیں, اس کا امپیکٹ تو بھی مارکیٹس میں ہمیں نظر آئے گا کچھ دنوں کے بعد. اور جو یہ سپلائی چین ڈسرپشنز ہوئی ہیں کیونکہ ہمارے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں کہ ہم ایل سیز کھولیں, اور جو شارٹیجز مارکیٹ میں ہوں گی, ان کا بھی ہمیں جو اثر ہے مارکیٹس کے اندر لوگوں کی زندگی پہ وہ آہستہ آہستہ ہمیں اور نظر آئے گا. تو ان کے لیے تو مسائل بڑھ رہے ہیں, مگر ان بڑھتے ہوئے مسائل میں اگر ان کا یہ خیال ہے کہ یہ الیکشنز بھی نہیں کروائیں گے تو یہ کیسے کنٹرول کریں گے؟ جو غصہ ہوگا سڑک کے اوپر, سب سے بہتر طریقہ ہوتا ہے جب لوگوں میں غصہ الیکشن نہیں کرائیں گے تو حل کیا ہے؟ مطلب جی بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. اب ارشاد بھٹی صاحب معاملہ یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ الیکشن کی تاریخ دیں گورنر صاحب, اور گورنر صاحب طے کر لیتے ہیں کہ جو میں نہیں دیتا, تو کون تاریخ لے سکتا ہے گورنر سے؟ سر حد ہو گئی ہے, سپریم کورٹ لے سکتی ہے, کیوں نہیں لے سکتی؟ پہلی مرتبہ بچ گئے ہیں, وہ قاسم سوری صاحب بھی بچے تھے ایک اس سے
آئین کی خلاف ورزی کرنے سے. تو میرا تو خیال تھا کہ ان کو بھی نہیں بچنا چاہیے تھا, میرا خیال تھا کہ گورنر صاحب کو بھی نہیں بچنا چاہیے تھا. یہ ہوتا ہے نقصان جب آپ آئینی عہدوں پر اپنے ذاتی رشتہ دار, چہیتے, لاڈلے ملازمین بٹھا دیتے ہیں. یہ مولانا صاحب کے سمدھی ہیں, سمپل سی بات ہے. مولانا صاحب اچھا, اور عارفہ نے جیسے کہا نا کہ سب سے زیادہ فائدہ مولانا صاحب کو اٹھائیں گے, تو سب ان کو نظر بھی آ رہا ہے کہ نہیں, سب سے زیادہ نقصان بھی انہوں نے اٹھانا ہے اگر دوسرا اینگل دیکھا جائے. اور دوسرا یاد کراتا چلوں کہ سب سے پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں, سب سے زیادہ انہوں نے زور ڈالا تھا کہ اوپر والی اسمبلی جعلی ہے, نیا الیکشن, اور نیچے والی اسمبلی عمران توڑے, یہ سنجیدہ ہی نہیں ہے, غیر سنجیدہ بچہ ہے, اسمبلیاں توڑے ہم الیکشن کروا دیں. اب وہی بھاگ رہے ہیں. تو یہ جب سمدھی, لاڈلے, چہیتے, ملازمین بٹھا دیتے ہیں بڑے بڑے عہدوں پر, اور جو کوئی حکومت بھی اس سے مبرہ نہیں ہے ساری کی ساری, کیونکہ یہ لیکن ہاؤس آف شریف کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ میرا جج, میرا جرنیل, میرا صحافی, میرا بیوروکریٹ اور میرا تاجر. تو یہ خیر سے وہ میرے پہ چل رہا ہے سارا. تو آئین کو کیا بیچارے کو, معصوم کو پتہ تھا کہ یہ الیکشن میں آپ جائیں گے تو یہ ہار جائیں گے. وہ تو بیچارہ تو اس نے ایک ہی بول رہا ہے کہ 90 دن میں انتخابات کرواؤں. بالکل صحیح ہے. تو ارشاد عارف صاحب, اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک آ گیا ہے ہمارے سامنے گیلپ سروے بھی, اور اس میں جو عمران خان کی یا پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت ہے وہ بہت زیادہ اوپر دکھائی ہے. ان سارے سرویز کی روشنی میں بڑا مشکل دکھائی دے رہا ہے پی ڈی ایم کو کہ وہ الیکشن میں اتریں. اب ایک مشاورت جو ہے وہ ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف صاحب کے درمیان, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن میں تو نہیں جایا جا سکتا. تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر ہم بات کرتے ہیں, زرداری صاحب کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اس ساری گیم میں آپ کو آصف زرداری کیا الیکشنز کے حامی نظر آتے ہیں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے, یعنی سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں, اور باقی پی ڈی ایم کی جماعتوں سے الگ نظر آتے ہیں؟ دیکھیں بالکل نظر نہیں آتے. آصف زرداری صاحب بھی الیکشن نہیں چاہتے, لیکن پیپلز پارٹی کو آپ ایک کریڈٹ دیں گے یا داد دیں گے کہ وہ اپنا ایک جمہوری اور عوامی جو تاثر ہے وہ بھی برقرار رکھنا چاہتے ہیں, اور ان کا بوجھ شہباز شریف صاحب کا یا مولانا کا یا پی ڈی ایم کا اٹھانا نہیں چاہتے. آج دیکھیے کہ 2-3 لوگوں نے آج کے جو واقعات ہیں ان سے اظہار برات کیا ہے, لاہور والے واقعے سے بھی اور اسلام آباد کے واقعے سے بھی. پیپلز پارٹی کے 2-3 لوگوں نے, شہری رحمان کا میں دیکھ رہا تھا, فضل کریم کندی کا دیکھ رہا تھا, ایک آدھ اور دیکھ رہا تھا. اسی طرح آئی ایم ایف کے حوالے سے کل جو پریس ریلیز پرسوں جاری کیا تھا رضا ربانی صاحب نے, اس طرح کی چیزیں ہیں. لیکن الیکشن وہ بھی نہیں چاہتے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن اس وقت ہوں یا تو ہمارے جو ادارے ہیں ہمارے ساتھ مل کر دھاندلی کرائیں اور ہماری حکومت بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنائیں, ورنہ پھر جو بھی ہوتا ہے ہونے دے. لیکن ایک چیز جو فرق ہے نواز شریف صاحب میں, اور بالکل ٹھیک ہے, اور ارشاد صاحب اس میں یہ بھی دکھائی دیتا ہے کہ کم از کم اگر آپ پنجاب میں الیکشن میں اترتے ہیں تو بھلے اتر جائیں, سندھ کے الیکشنز کا وقت جو ہے وہ پیچھے نہ لائیں, وہ اپنے وقت پر ہونے چاہیے. میرے پاس وقت ختم ہو گیا انفارچونیٹلی. ارشاد عارف صاحب بہت شکریہ, ارشاد بھٹی صاحب آپ کا بھی, عارفہ نور صاحبہ بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.